بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم چیپٹر نمبر 1 میں جو نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا پیج نمبر 24 اور 25 ہے، جبکہ انگلش میڈیم والوں کا بھی پیج نمبر 23-24. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی کازز آف ملٹری ٹیک اوور آف 12 اکتوبر 1999. 12 اکتوبر 1999 کو آرمی نے پاکستان کی حکومت پر جو قبضہ کیا اور اس کو ٹیک اوور کر لیا. اس سے بیشتر ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کے ادوار ہم نے پڑھے ہیں، وہ بھی، اور جنرل یحییٰ خان کے بھی. 3 جرنیل جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کو اپنے قبضے میں لے چکے ہیں اور انہوں نے تقریباً طویل عرصے تک جنرل ضیاء الحق اور ایوب خان نے اس ملک پر حکومت کی. تو یہ چوتھی مرتبہ 12 اکتوبر 1999 کو فوجی قبضہ ہو گیا ملک کے اوپر اور منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کر لیا پاکستان کی آرمی نے. اس کی وجوہات کچھ یہ بتائی جاتی ہیں کہ دونوں میں اختلاف تھا کارگل کے محاذ پر، جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا، اور آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ پاکستان آرمی نے کارگل کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا. اس پر میاں صاحب بھی کہتے تھے کہ میں لا علم رہا، مجھے پتہ نہیں، انٹرنیشنل پریشر آیا، جبکہ جنرل صاحب کی رائے سے مختلف تھی. تو یہ اختلافات چل رہے تھے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے جنرل مشرف کو ڈسمس فرام سروس کر کے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، جس کو مشرف صاحب کے بقول وہ بالکل غیر آئینی تھا اور وزیر اعظم نے ان کو بالکل غیر آئینی طریقے سے ہٹایا. یہی اختلافات جو ہیں وہ اس بات کا باعث ہوئے. ٹھیک ہے. اور بعد میں ججز کو بھی کیپچر کر لیا گیا اور ایل ایف او کے تحت نئے جج لگائے گئے جنہوں نے ان کو 3 سال کے لیے حکومت کرنے کا حق دیا، جبکہ یہ تقریباً 7-8 سال جو ہیں 2007 تک یہ مسلط رہے اور 2007 تک انہوں نے حکومت کی مشرف صاحب. ٹھیک ہے. جن کو ابھی سپریم کورٹ نے غدار بھی قرار دیا، پھانسی کی سزا کا بھی آرڈر دیا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال پرویز مشرف کے دور میں جب یہ اسٹارٹ ہوا 99 میں، ظاہر اسمبلیز جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھی، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالکل ڈسمس ہو چکا تھا، ان فنکشنل کر دیا گیا تھا اس کو، اور منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور اٹک کے قلعے میں قید کیا، بعد نظام کو ڈیل کر کے باہر چلے گئے. جو کچھ بھی ہوا، اب ملک چلانے کے لیے انہوں نے ایوب خان کا طریقہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، اور ایوب خان کے طریقے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے انہوں نے بھی لوکل گورنمنٹ کا سہارا لیا. لہذا پرویز مشرف کے دور میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، اور مقامی پرویز مشرف نے یہ کہا کہ اب ہم نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کی بجائے
ہم یہاں پر اختیارات کو نچلی سطح پر لے کر جائیں گے اور مقامی حکومتوں کا نظام لائیں گے. لہذا the declaration of power پروسیس جو ہے وہ پرویز شرف نے کیا اور کیا کیا لوکل گورنمنٹ کا قانون دیا ہے. ہم یہاں پر سب سے پہلے اس شارٹ کوشچن کی طرف توجہ کریں گے. واٹ از لوکل گورنمنٹ؟ مقامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ واٹ از لوکل گورنمنٹ؟ The local government means that power will be devaluated and converted to the local peoples. ایسی حکومت جس کی باغ دور مقامی حکومت کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، ایسی حکومت جس میں اختیارات مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، اسے مقامی حکومت کہتے ہیں. لوکل سطح پر لوکل پیپلز شوڈ بی پاورفل ٹو سالو دیئر پرابلمس. اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جب وہ پاورفل ہو جاتے ہیں، ان کو امپاور کیا جاتا ہے، تو اٹس مینس کہ وہ مقامی حکومتوں کا نظام ہے، لوکل گورنمنٹ. لہٰذا یہ ایک شارٹ کوشچن ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. مقامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب 24 پیج پہ ہے. پیج نمبر 24 پر ہیڈنگ بنی ہوئی ہے مقامی حکومت کی، لوکل گورنمنٹ کی. واٹ از لوکل گورنمنٹ؟ لوکل گورنمنٹ مینس کہ پاور جو ہے وہ چھوٹی سطح پر، نچلی سطح پر منتقل کر دی جائے. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تھا اس ویو میں، اس سے پیچھے بھی یہ کام چلتا رہا، بلکہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ وائس رائے لارڈ رپن سے جا کر ملتی ہے. وائس رائے لارڈ رپن مقامی حکومتوں کا نظام. In 1884 1884 میں لارڈ رپن انٹروڈیوس دا سسٹم آف لوکل گورنمنٹس. اس نے 1884 میں یہ مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا اور نافذ کر دیا، اور اس نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ، تحصیل اور پھر اس سے بھی نچلی سطح پر جا کے مقامی بورڈ قائم کیے، جس میں مقامی لوگوں کو ممبرشپ دی گئی اور مقامی لوگ اس کا حصہ بنے، اور ان لوگوں نے عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے، کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ اس لیے کامیاب نہ ہوئے کہ انہیں ممبر تو بنا دیا گیا مگر انہیں اختیارات نہیں دیے گئے. بیسیکلی لارڈ رپن واز ناٹ انٹرسٹڈ ٹو سولوشن آف پبلک پرابلمس. He wants voters. اس نے کوئی عوامی حکومت کے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی بورڈ نہیں بنایا تھا، نہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ تھا کہ جناب عوام کی بھلائی ہو جائے، بلکہ وہ تو جسٹ فار برٹن گورنمنٹ جو ہے سپورٹر چاہتا تھا. لہٰذا لوگوں کو ایک تمغہ لگا دیا کہ یو آر اے ممبر آف دا بورڈ آف ڈسٹرکٹ بورڈ، تحصیل بورڈ، اور تاکہ وہ لوگ جو اس کے نعرے لگاتے رہے، جیسے کہ ابھی سیاستدانوں نے بھی کیا. صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام، یہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے صدر ایوب خان کے دور میں، اپنا 9th کلاس میں. صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام.
Ayub Khan was a dictator. He demolished all constitutional institutes اور انہوں نے جو ہے مظاہرہ اپنی حکومت کو توڑ دینے کے لیے بنیادی بیسک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جس کے تحت 80,000 ممبرس، یہ ہم نے ایوب خان کے دور میں پڑھا ہے، میں اس کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کر رہا، 80,000 ممبران جو ہیں وہ بنیادی جمہوریت کے ممبر بنے، بنیادی جمہوری ممبر بنے، جن کو بی ڈی ممبرس کہا جاتا ہے، بی ڈی ممبرس، بی ڈی اسٹینڈ فار بیسک ڈیموکریٹک ممبرس، بنیادی جمہوریتوں کے ممبر بنائے 80,000، یعنی کہ اس کے ذریعے کم از کم وہ 80,000 سپورٹر اس نے پیدا کر لیے ملک کے اندر۔ اس کے بعد اس نے اور بھی کوشش کی، اس کی وجہ اس کا اہم مقصد اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کر کے عوام کی ایک بنیادی سطح پر ہی ان کے معاملات کو حل کرنا تھا۔ سسٹم تو بہت اچھا ہے، مقامی حکومتوں کا نظام بہت اچھا ہے، عوام کے لیے فیوریبل ہے، کیونکہ آپ کے گلی محلے سے لوگ اس کے منتقل ہوتے ہیں، جن تک اپروچ جو ہے وہ انتہائی ایزی ہوتی ہے، موسٹلی وہ ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، کوئی کونسلر ہے، کوئی وائس چیئرمین ہے، کوئی لیبر کونسلر ہے، کوئی لیڈی کونسلر ہے، کوئی منورٹی کونسلر ہے یا کوئی چیئرمین ہے، وہ عموماً ہمارے محلے دار ہوتے ہیں، ہر بندہ ان تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور اپنے مسائل کو بتاتا ہے۔ عموماً وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں اور ہمارے مسائل کو پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً مختلف فورموں پر وہ اس کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ سسٹم تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ نظام بھی کوئی خاطر تبدیلی نہیں لا سکا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اختیارات کا ہے، جب ان کو صحیح طرح سے اختیارات نہیں دیے جاتے تو پھر وہ ان مسائل کو جتنی کہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان مسائل کے حل کرنے کے لیے جتنی فیزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں بن پاتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیابی کے سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کے دور میں مقامی حکومتوں کا نظام، 1977 میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، اسی چیپٹر میں پڑھا ہے، 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا اور ملک پر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کر لی، اقتدار پہ قبضہ کر دیا۔ تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے انہوں نے بھی بلدیاتی انتخابات کا جو ہے وہ سہارا لیا۔ ضیاء الحق کے وسیع اقتدار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا اور مقامی حکومتوں کے انتخابات 2 دفعہ کروائے۔ انہوں نے یونین کونسلیں جو ہے وہ بڑی بڑی بنائی شہروں میں، اور دیہاتوں میں بھی یونین کونسل جو ہے وہ تقریباً 21-22 دیہاتوں پر مشتمل یونین کونسل بنائی۔ دیہاتوں میں تو انہوں نے بی ڈی ممبرس کا سسٹم جو ہے وہ بحال رکھا، بالکل ایوب خان کی طرف سے کہ بی ڈی ممبرس بن جائیں۔ تقریباً ایک یونین کونسل میں سے 4 یا 6 بی ڈی ممبرس بنتے تھے جو اپنا چیئرمین خود منتخب کرتے۔ ایسے ہی جو ہے وہ شہروں میں انہوں نے پوری یونین کونسل میں ایک ہی شخص کو کونسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی، اور وہ کونسلر جو ہے وہ ضلع میں جا کر اپنا میئر اور تحصیل کے لیے ڈپٹی میئر کو سلیکٹ کرتے تھے۔ انہی کونسلرز میں سے ہر ایک کو کونسلر کا الیکشن لڑنا لازمی تھا، اور وہ جب کونسلر جیتتے تھے وہ ضلع کونسل کے ممبر ہوتے تھے، اور ضلع کونسل کے میں سے ہی
ڈپٹی میئر اور میئر جو ہے وہ پورے ضلع کا جو ہے وہ مقامی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. تو یہ سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. 2 دفعہ تقریباً انہوں نے الیکشن کروائے اور عوام کی ایکسپیرئنس کو جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ فائدہ تو نہیں ہو سکا. البتہ یہ رہا کہ ان کو اپنے سپورٹر ملتے رہے. تو یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ تقریباً پاکستان میں تمام ڈکٹیٹرز نے بڑے جو ہے وہ شد و مرد کے ساتھ چلایا ہے. انہی میں سے آخر پہ لوکل گورنمنٹ پلان 2000 آ گیا. لوکل گورنمنٹ پلان 2000 اس کو صاف کروں. ان میں سے ایک شارٹ کوشچن میں نے بتایا مقامی حکومت سے کیا مراد ہے. لارڈ رپن کا مقامی حکومتوں کا نظام کب نافذ ہوا؟ یہ بڑا مشہور ہے, اسی کی آپ کی بک میں بھی ہے. 1884 میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں 80,000 بیٹے ممبرس تھے. ٹھیک ہے. ضیاء الحق کے دور میں 2 مرتبہ انتخابات ہوئے بلدیاتی. یہ آپ نے پوچھ لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں جنرل مشرف کا دور. مشرف دور میں جو ہے وہ نیا سسٹم نافذ کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کروائے گئے. بلدیاتی انتخابات میاں محمد نواز شریف نے بھی اپنے پہلے الیکشن میں پہلے دور حکومت میں کروایا. اس کے بعد پیپلز پارٹی آ گئی. پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں کروائے دوسرے دور میں. پہلے دور میں تو انہوں نے معطل کر دیے تھے, دوسرے دور میں انہوں نے بلدیاتی انتخابات کروائی نہیں, اور تیسرے دور میں جو ہے میاں محمد نواز شریف نے بلدیاتی الیکشن کروائے. تو جمہوری حکومتوں میں سے صرف میاں نواز شریف کی حکومت میں 2 مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہوئے, اور کسی بھی جمہوری حکومت نے بلدیاتی انتخابات میں کوئی خاص انٹرسٹ شو نہیں کیا. لوکل گورنمنٹ پلان 2000. لوکل گورنمنٹ پلان 2000 جو ہے جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 1990 کو جو قبضہ کیا ملک پہ اقتدار سنبھالا, تو اس کے بعد اختیارات کو نچلی سطح پر لانے کے لیے مقامی حکومتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. نمبر 1 یونین حکومت, نمبر 2 تحصیل حکومت, اور نمبر 3 ضلع. ان 3 سطحوں پر اختیارات کو تقسیم کیا گیا. لہذا اس سطح پر یونین حکومت میں پہلے دور میں تقریباً 21 ممبر جو ہیں وہ منتخب ہوتے تھے, جن میں یونین کونسل کا ناظم, نائب ناظم. پہلے دور میں 13 کونسلرز تھے, بعد میں 8 کر دیے گئے. دوسری مرتبہ جب الیکشن ہوئے لیڈی کونسلر, لیبر کونسلر اور اقلیتی کونسل. تقریباً یہ ممبران جو ہیں یہ لیے گئے, اور اب یونین کونسل کے فرائض کیا آتے ہیں. یہ آپ کا ایکسرسائز کا بھی ایک شارٹ کوشچن ہے. یونین کونسل کے فرائض, وہاں تو لکھا ہوا 2 فرائض لکھے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یونین کونسل کے فرائض والا فرائض بیان.
ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसका आंसर पेज नंबर 26 पे है। नंबर 1, अपनी हदूद में रहकर सिक्योरिटी के इंतजामात अपने इलाके की, नंबर 2, अपने इलाके की तरक्की के लिए तरक्कियाती प्रोग्राम बनाना। नंबर 3, मुकामी सतह पर टैक्स लगाना, अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर। मुकामी सतह पर फौजदारी, दीवानी और खानदानी तनाज़ात का हल करना। बेसिकली यूनियन कौंसिल एक मसालती कौंसिल होता है। नंबर 5, पैदाइश, अमवात, निकाह व तलाक का अंदराज और सर्टिफिकेट का जो ये सारी जिम्मेदारियां यूनियन काउंसिल की हैं। लिहाजा यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारियों वाला सवाल जो है याद हमारा एक्सरसाइज में से ये भी हो गया। कुछ मैंने आपको पीछे बताए हैं, इस लेक्चर को आपने याद करना है। अल्लाह ताला जो है